بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سبھی لوگوں کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود ہوگی، آپ نے تھمبنیل ویڈیو کا دیکھا ہوگا، اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں آج ہم کچھ باتیں کریں گے، اور انشاءاللہ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کہلوائے کہ جس سے آپ کے علم میں بھی فائدہ ہو اور میرے علم میں بھی فائدہ ہو۔ بڑے عجیب واقعات حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ واقعات میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا، اور یہ بڑے ایمان افروز واقعات ہیں، اور اس سے ایمان میں اور یقین میں اور اللہ کی توحید میں انشاءاللہ بہت اضافہ ہم لوگوں کا محسوس ہوگا۔ مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو ہم اس طریقے سے بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو بادشاہ اکبر گزرا ہے، تو اکبر بادشاہ جو تھا وہ اس نے دین الہی کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہندوستان کے اندر، اور کافی علماؤں نے اس کی تائید بھی کی جو اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن حضرت مجدد الفسانی واحد ایسے عالم اس وقت اللہ نے بھیجا کہ جنہوں نے دین و توحید کی حفاظت فرمائی، اور آخر وقت میں، بالکل آخر وقت میں یہ قول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بادشاہ اکبر تھا اس کو توبہ نصیب ہوئی حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی محنت اور کوششوں کی برکت سے۔ اب بات کی جائے حضرت کی زندگی کے بارے میں، تو حضرت ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بہت ہی بڑے تاج ولایت سے، علم و عرفان کے نور سے اور ہدایت کے چشمے ان کے دست مبارک سے جاری ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا بندہ اور ایسا مقرب اور پیارا بندہ حضرت مجدد الفسانی کی ذات اقدس ہے۔ اور اگر واقعات کی بات کریں ہم، تو ایک مرتبہ حضرت مجدد الفسانی درس بھی دیا کرتے تھے، قرآن و حدیث کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، اور جو طالب علم وہاں پر موجود ہوا کرتے تھے، وہ جو طلبہ تھے، وہ ان کا اہتمام یہ تھا کہ اکثر وہ کھانا کھا کے مدرسے سے ہی جایا کرتے تھے۔ اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا کیا دستور تھا اس وقت میں کہ آپ جو ہے وہ فرما دیا کرتے تھے اپنے جو بھی شاگرد رہتے تھے، اپنے اسٹوڈنٹ سے، کہ آپ ایسا کریے کہ ایک دیگ میں پانی بھر دیجئے، اور اس دیگ میں پانی بھر کر ایک جگہ پر رکھ دیجئے، اور نیچے آگ جلا دیجئے، اوپر سے ڈھکنا ڈھک دیجئے۔ تو ایسا عمل اکثر ہوا کرتا تھا۔ اور اس وقت میں کیا ہوا، اور جب کچھ دیر کے بعد اس ڈھکنے کو آپ فرماتے تھے کہ جا کر کھول دو، اور کچھ وقت کے بعد جب اسے کھولا جاتا تھا تو اس میں اعلیٰ قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین قسم کی بریانی اور ایک بہترین پلاؤ تیار ہوا کرتا تھا، اور لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ اس میں اعلیٰ قسم کے گوشت اور خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ تو یہ حضرت مجدد الفسانی کی زندہ کرامت تھی۔ تو ان کے درس کے اندر جو طلبہ آتے تھے، جو طالب علم آتے تھے، ان میں سے ایک طالب علم اپنے گھر گیا، اور گھر جانے کے بعد اس نے کہا، امی آج گھر میں کھانا نہ پکائیے، آج میں کچھ ایک نسخہ سیکھ کر آیا ہوں، وہ کرنے کا میں کوشش کرتا ہوں، اور دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، ایک بڑی سی ہانڈی میں اس میں پانی بھرا، پانی بھرنے کے بعد ڈھکن ڈھاک کے نیچے آگ جلا دی، اور شام تک ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اور شام تک جب شام ہو گئی، اس کے بعد گھر والے بھوک سے چلانے لگے، اور اس کی ماں نے اسے ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اور جب اس دیگ کو کھولا گیا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بات سمجھنے کی ہے، صرف سننے کی نہیں ہے، بات تھوڑا سمجھے بھی، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو اس واقعے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالی ہمیں اس کی نسبت سے سمجھا دے گا۔ اس کے بعد وہ جو طالب علم تھے وہ واپس حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی خدمت میں جا کر حاضر ہوئے، اور وہاں جانے کے بعد حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ تو جو پڑھا رہے ہیں اس کا کچھ مطلب ہی نہیں ہے، آپ جو پڑھا رہے ہیں وہ کوئی عمل میں آیا ہی نہیں، آپ کی صحبت سے، آپ کی تعلیمات سے مجھے تو کچھ حاصل ہوا ہی نہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ شریف کے عامل تھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت بڑے عاملوں میں سے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ گزرے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب حضرت والا جب اس بات کو سنتے ہیں تو سننے کے بعد بہت ہی زیادہ جلال میں آ جاتے ہیں،
اور جلال میں آنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ جا ایک کام کر، جا کے تو خود اپنے ہاتھوں سے اس ہنڈی میں پانی بھر۔ اس ہنڈی میں پانی بھرا گیا، اس دیگ میں پانی بھرا گیا اور اس پہ ڈھکنا ڈھانکا گیا اور نیچے آگ جلانے کا حضرت نے حکم دیا اور اس سے کہا کہ تو یہیں پر کھڑا رہے، تجھے ہلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سارے کام تو نے اپنے ہاتھوں سے کیا، اب یہیں پر کھڑا رہے۔ حضرت نے 3 مرتبہ 4 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اور زیادہ وقت بھی نہیں لیا۔ پہلے صبح سے شام تک وہ رکھا رہتا تھا، لیکن اس وقت زیادہ وقت نہیں لیا، 10 منٹ ہی گزرے تھے اور حضرت نے اس طالب علم سے کہا کہ اسے کھول دے۔ جب اسے کھولا گیا تو اس کے اندر بہترین اعلیٰ قسم کی وہی بریانی، وہی پلاؤ موجود تھا، جس کے اندر سے بہترین قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تیری بسم اللہ تو وہی ہے جو تو پڑھتا ہے۔ کیا ہے؟ بسم اللہ تو وہی ہے جو تو پڑھتا ہے اور سارا زمانہ پڑھتا ہے۔ کہا لیکن اس بسم اللہ کو پڑھنے کے لیے مجدد الف ثانی کا منہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ مجدد الف ثانی کا منہ چاہیے۔ جب میرے منہ سے وہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس میں برکتیں نازل کرے گا اور اس سے کراماتیں ظاہر کرے گا۔ اس جملے کا کہنے کا حضرت کا مطلب یہ تھا کہ جب تمہارے اندر مجدد الف ثانی والی وہ صفات پیدا ہو جائیں گی، جب تمہارے اندر مجدد الف ثانی جیسا تقوی پیدا ہو جائے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، علم و معرفت پیدا ہو جائے گی، ذکر و اذکار کی وہ کثرت تمہارے بدن کو توحید سے اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کرا دے گی، اس کے بعد تمہارا بسم اللہ پڑھنا ہوگا، ادھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فیصلہ نازل ہو رہا ہوگا۔ حضرت کا ایک اور قول بڑا مشہور ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں کسی پتھر کو ہاتھ میں لے کے یا کسی اشیاء کو ہاتھ میں لے کے، اور وہ سونا نہیں بنتی۔ سورہ اخلاص کی وہ طاقت ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کبھی بھی کسی بھی پتھر کو اٹھاتے، طالب علموں سے کہتے کہ لاؤ اسے مجھے دو، اور پتھر کو لیتے اور اس کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے، اور حضرت سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے، اور تلاوت فرمانے کے بعد حضرت جب اپنے ہاتھ کو ہٹاتے تو وہ پتھر چمچماتا ہوا سونا بن گیا ہوتا۔ تو حقیقتاً جو مسئلہ ہے، جو مطلب ہے بتانے کا، وہ گھر کے اندر بریانی پکانے کا نہیں ہے خالی پانی سے، اور جو مسئلہ میرا بتانے کا مقصد ہے وہ کسی بھی پتھر کو اٹھا کر سونا حاصل کرنا نہیں ہے۔ اصل جو مقصد ہے وہ بات کا یہ ہے کہ تقوی اور یقین اگر انسان کے اندر آ جائے، اولیاؤں والی صفت آ جائے، نبیوں والا طریقہ آ جائے، اور اولیاؤں سے ویسی محبت اور ویسا فیض لینے والا ہمارا قلب اور ہمارا جگر اور ہمارا دل ہو جائے، تو خدا کی قسم آج بھی ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آج بھی ہم کسی پتھر کو اٹھائیں گے، اس پر اللہ کی سورہ اخلاص کو پڑھ کر دم کریں گے، خدا کی قسم وہ پتھر سونے میں بدل جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کے پاس ایک اعرابی شخص آیا، اور اس شخص نے حضرت سے درخواست کی کہ کچھ سنائی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص سنانا جب شروع کی تو سورہ اخلاص حضرت کا سنانا ہوا، اور سنانے کے بعد وہ شخص زور زور سے چلانے لگا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ وہ جھومنے لگا، وہ شخص نعرے لگانے لگا۔ تو وہاں پر ایک صحابی تھے جو بڑے ہی خوش ہوئے اس بات کو دیکھ کر، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں اپنی ایک اونٹنی جو جننے والی ہے، جو بچہ پیدا کرنے والی ہے اور جو دودھ سے لبریز ہے، میں اسے انعام میں دینا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں اسے انعام میں دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم انعام میں دو، اور جلدی کرو، کیونکہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 70 بہترین اونٹنیاں جنت کے اندر تمہارے لیے تیار فرما کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ کے بندوں، یہ تھے وہ صحابہ اکرام جو دنیا میں ہی جنت کی بشارت جنہیں مل جایا کرتی تھی، لیکن ویسا اخلاص ہونا چاہیے۔ ہمیں کئی جگہ سے بزرگان دین کے اقوال ملتے ہیں، اور بڑی مضبوطی سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ اتنا طاقت، اتنی پاور رکھتی ہے، اور سورہ اخلاص کے اندر مکمل توحید کا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص مکمل توحید ہے،
اور اس سورہ اخلاص سے محبت کرنے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ اخلاص کو کثرت سے نمازوں میں پڑھتا ہوگا اس کے لیے جنت کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کریں گے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول رہا کرتا تھا کہ آپ مغرب کے بعد کی، غالباً مغرب کے بعد کی جو سنتیں ہوتی تھی تو اس میں آپ ایک میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ فجر کے پہلے کی جو سنتیں ہوتی تھی اس میں آپ سورہ اخلاص، سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے۔ یہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، اور اولیاء اکرام بزرگان دین یہاں تک فرماتے ہیں کہ اولیاء کا اکثر معمول رہتا ہے کہ وہ سورہ اخلاص کی پابندی کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص کا 3 مرتبہ پڑھنا مکمل قرآن پاک کے پڑھنے کے برابر ثواب رکھتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو مسکنسیپشن ہے، جو ہم اس میں غلط فہمیاں جو ہم اپنے دماغ میں پال کے بیٹھے ہیں، وہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص پڑھ لی یعنی پورا قرآن پڑھ لیا۔ نہیں، پورا قرآن نہیں پڑھا ہے، پورا قرآن نہیں پڑھا ہے، لیکن پورے قرآن کے برابر ثواب ملا ہے۔ قرآن کا پڑھنا ایک الگ چیز ہے، قرآن کا ثواب ملنا ایک الگ چیز ہے۔ مثلا کوئی شخص اگر 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھ لے تو اسے حج اور عمرہ کا ثواب مل گیا لیکن کیا نہیں ہے۔ تو ثواب مل گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسجد میں 2 رکعت نماز اشراق پڑھ کے وہاں سے پانی بھر کے لے آئے کہ لو بھائی زمزم کا پانی پی لو، میں حج عمرہ کر کے آ رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو حقیقتاً جو بات ہوتی ہے وہ نیت کی بات ہوتی ہے۔ تو سورہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نازل فرمائی تو مکمل سارے توحید کے مسئلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بنا کے رکھا ہے، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مجوسیوں نے کسی کو بنا کے رکھا ہے، تو یہ سب چیزیں بہت ہی زیادہ اس وقت اور اس وقت بھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اس کے رد کے لیے، اس کے ڈیفنس کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر مکمل طریقے سے یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ جو سنوایا ہے اور جو کچھ باتیں ہم نے سیکھی ہیں، کچھ عملیات ہم نے سیکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عملیات پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ساتھ میں سورہ اخلاص کو اپنے معمول میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سبھی لوگوں سے درخواست اس بات کی بھی کروں گا کہ دیکھیے، میں اپنا چہرے کے ساتھ ویڈیو اس لیے نہیں بنا پا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی پراپر ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، اور نہ میں اتنا زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں اپنے چہرے کو بھی آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا۔ تب تک آپ لوگ بس میرا سپورٹ کریں، میرا ساتھ دیں، اور اس ویڈیو کو جتنا سے زیادہ ہو سکے اس کو شیئر کریں، جس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، آپ کے دوستوں کے، آپ کے گھر والوں کے علم میں اضافہ ہو، اور اگر آپ کے ذریعے سے کسی کو اضافہ ہو گیا تو وہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔